میرے والد صاحب نے ایک پرنسپل اسٹانس لیا ہوا ہے بہت ساری چیزوں پہ. جنہوں نے مارا ہے وہ شاید اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے. تو میں بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ راستے سے کوئی نہیں ہٹا, میں اسی راستے پہ چلتا رہوں گا, جو وہ کرتے رہے میں وہ کروں گا. تو یہ سوچے کہ میں اس ملک کو اپنی مرضی خواہش پہ چلا دوں گا, اٹس امپاسبل. وہ کتنا آنیسٹ ہو, کتنا لوئل ہو, کتنا سب کچھ ہو, نہیں کر سکتا وہ. انفیکٹ آپ کی ایک بیٹی کا نام چینج کر کے بے نظیر رکھا آپ نے. یہ ہوا نا 18 اکتوبر کا انسیڈنٹ, دیٹ ٹائم شی واز 6 months old, اور وہ وہاں میری وائف کے ساتھ انفیکٹ اسی اسپاٹ پہ تھی جہاں پہ بلاسٹ ہوا. The baby? یس, Your baby daughter? جی وہ میری وائف کے پاس تھی. Critical self talk نہیں اپنے ساتھ کرتے. بہت زیادہ کرتے ہیں. ہاں, تو اس کو پھر چپ کیسے کراتے ہیں؟ نہیں بٹ وہ کہہ رہا ہوں گریجولی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا. جب انڈر پریشر ہوتا ہوں نا, جب مجھے چیزیں کرنی ہوتی ہیں, اس وقت تو مجھے نہیں پتا کہاں سے چیزیں میرے دماغ میں آتی ہیں, کہاں سے سولوشنز آتے ہیں, کیسے میں کرتا ہوں, سب ہو جاتا ہے. یوتھ ہمارے یہاں مور دین 60% ہے. جس ڈائریکشن میں وہ نکل رہے ہیں یا نکل گئے ہیں بیکاز آف پولیٹیکل پولرائزیشن, اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں عائشہ عمر, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 365 نیوز اینڈ ویلکم ٹو مائی شو اسپیک ایزی. دا نیم آف دا شو سیز اٹ آل. جو بھی گیسٹ آتے ہیں میرے شو میں, دے آر انکریج ٹو اسپیک ایزیلی اباؤٹ دیئر لائف. ہم ان کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو جرنی طے کیا وہ کس طرح طے کیا, کیا مشکلات آئیں, کس طرح انہوں نے اپنی مشکلات کا سامنا کیا. ایز یو کین سی میرے آج کے جو گیسٹ ہیں, ہی نیڈز نو انٹروڈکشن. پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت لمبا اور گہرا تعلق ہے. ہی از اے ویری لوئل ممبر آف دا پارٹی, اور اکثر آپ ان کو ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں اپنی پارٹی کو بہت ڈیفینڈ کرتے ہوئے اور بہت لوئل ہوتے ہوئے پارٹی کے ساتھ. ویسے تو آف کورس آل پارٹی ممبرز آر لوئل ٹو دیئر پارٹی, بٹ دیر آر فیو پیپل who speak with a lot of heart and soul for the party that they belong to. تو بہت گہرا تعلق ہے ان کا اپنی پارٹی سے, اور اس وقت ہی از دا پروونشل منسٹر فار لوکل گورنمنٹ. ان سے بات کریں گے آج. پلیز ویلکم مائی گیسٹ سعید غنی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. ابھی جب میں اندر آ رہی تھی آپ کے آفس میں, تو میں نے دیکھا ایک لائن آف پیپل سٹنگ آؤٹ سائڈ ویٹنگ ٹو انٹرویو یو. سو دیر از اے لاٹ آف ٹاکنگ دیٹس انوالوڈ ان اسپیشلی ان دس پروفیشن. پبلک فگر جب ہوتے ہیں, آپ کو صبح سے رات تک ہر قسم کے انسان سے ملنا ہے, اینڈ یو نیو وٹ یو آر گیٹنگ انٹو جب آپ نے یہ جرنی شروع کیا. لیکن آف کورس اپنے آپ کو سینٹر کرنا اور بیلنس کرنا اس سب کے بیچ میں بہت ضروری ہوتا ہے. ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ ہاؤ ڈو یو مینیج اسٹریس اینڈ مینیج آل یور کمٹمنٹس؟ آنیسٹلی اسپیکنگ اب تو یوز ٹو ہو گئے ہیں نا, ایک آپ کا لائف اسٹائل بن جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے کرنا ہے. بٹ انیشیلی مشکل تھا, اور میرے لیے اس لیے بھی مشکل تھا کہ میرے فادر کی شہادت ہوئی تھی. جی بالکل. واز شاٹ ان کراچی 1995. بالکل, اب 1995. جی, ایک فیملی میں جب اس قسم کا انسیڈنٹ ہوا ہو اور بیکاز آف دی پالیٹکس ہوا ہو, تو میں سب سے بڑا تھا فیملی میں. اگر میں ڈیسائیڈ کروں کہ میں نے وہ کام کرنا ہے, تو کہیں نہ کہیں والدہ کو, فیملی کو پھر وہ خوف تو ہوتا ہے کہ جی ایک انسیڈنٹ ہو چکا ہے, پھر یہ اسی راستے پہ ہے, تو اور سڈنلی آپ کو اسٹیپ اپ کرنا ہے. ہاں, تو امیڈیٹلی میں نے پھر آیا, میں جوائن کی تھی. پالیٹکس میں تو تھا ہی, بٹ مطلب ریپلیس کیا فادر کو, آپ اس طرح کہہ دیں. ہیوج. تو وہ پریشانی تھی فیملی کو, تو وہ ڈیسیجن تھوڑا سا بہت ٹف تھا. بٹ فائنلی اب ایک وہ اس وقت آپ جذباتی ڈیسیجن کہہ لیں, آئی ڈونٹ نو اس کو کیا کہیں گے, بٹ میرا یہ تھا کہ نہیں, میرے والد صاحب نے ایک پرنسپل اسٹانس لیا ہوا ہے بہت ساری چیزوں پہ. جنہوں نے مارا ہے وہ شاید اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے, تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ راستے سے کوئی نہیں ہٹا, میں اسی راستے پہ چلتا رہوں گا, جو وہ کرتے رہے میں وہ کروں گا. اچھا, فیملی کو تو ڈر تھا, آپ کے اندر ڈر تھا when you started؟ دیکھیں, موت کا ڈر تو سب کو ہوتا ہے, لگتا ہے, شاید مجھے بھی پہلے تھا. لیکن جب یہ فادر کا انسیڈنٹ ہوا نا, سما وہ پھر ختم ہو گیا, اور اللہ کا شکر آج تک مجھے کبھی وہ فادر کے انسیڈنٹ کے بعد آپ کے اندر اور زیادہ فیئر نہیں آیا؟ موت کا ڈر تو ختم ہو گیا. باقی تو چیزیں ظاہر زندگی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں, بٹ وہ جو ڈر تھا نا کہ پتہ نہیں موت آ جائے گی, کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا, وہ ختم ہو گیا. وہ بالکل سر, پر جب آپ عمر بڑھتی ہے, ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, نئی نئی چیزیں آپ سیکھتے ہیں, تھوڑی سی میچورٹی شاید زیادہ آ جاتی ہے, تو پھر تو سب کو پتہ ہے کہ مرنا تو ہے, تو وہ اس طرح سے ذہن تیار. ایکچولی مجھے لگتا ہے سڈن ڈیتھ کا اتنا ڈر نہیں ہوتا. کسی پہ محتاج ہونا یا کسی ایسی سچویشن میں آ جانا which is very painful for your family and for you elongated time کے لیے, اس کا زیادہ ڈر ہوتا ہے.
رائٹ. یہ بھی اتفاق ہے کہ میرے والد صاحب یہ کہتے تھے کہ بس میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی کی محتاجی نہ کرے, ایون بچوں کی بھی نہ کرے. اور ہوا بھی ایسے ہی بالکل کہ گھر سے وہ ٹھیک گئے اور ود ان نو ٹائم ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور اب جو مجھے ریگریٹس ہیں وہ یہ ہے کہ میں اپنے والد صاحب کی خدمت بھی نہیں کر سکتا. Were you very close to your father? بہت زیادہ, Emotionally close. بہت زیادہ. سب کچھ شیئر کرنا. شیئر کرنا تو مجھے نہیں پتا کہ کتنا ہم کرتے تھے, بٹ میرے فادر کا جو ہے وہ بڑے, اچھا میں تو تھوڑا سا لوگ کہتے ہیں ٹھنڈے مزاج کا ہوں, بٹ ہی واز ویری اگریسو, بڑے گرم مزاج کے تھے. تو ان سے نارملی ایون فیملی میں بھی لوگ بڑا ریلیکٹنٹ ہوتے تھے کہ یار بات کریں نہ کریں, غصہ کریں گے, ناراض ہوں گے. تو مجھے یہ ایڈوانٹیج تھا کہ میں ان سے بات کر لیتا کھل کے. ہاں بات کر لیتا تھا. تو نارملی مجھے یہ سب کہتے تھے کہ جی بات کر لے اس علاوہ سے تو اٹیچمنٹ بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ تھی. انفیکٹ یہ بھی عجیب سی بات ہے کہ میں جب ان کا انسیڈنٹ ہوا ہے نا, اس سے کچھ عرصہ پہلے جب میں نماز پہ بیٹھتا تھا تو مجھے یہ خیال آتا تھا یہ کہ اگر بابا کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا. تو سارے بچوں کو آتا ہے. نہیں میں زندہ کیسے رہوں گا, اتنی میری اٹیچمنٹ تھی کہ میں زندہ کیسے رہوں گا. مجھے نہیں پتا یہ کیوں آ رہے تھے خیالات, یا اللہ تعالیٰ میرے دل میں خود ہی چیزیں ڈال رہا تھا, مجھے تیار کر رہا تھا چیز کے لیے. اور یہ سوچتا تھا میں, اور پھر میں کہتا تھا کہ کیا خیالات آ رہے ہیں مجھے, میں اس کو اپنے آپ کو نکالتا تھا سچویشن سے. پھر جس دن میرے والد صاحب کا انسیڈنٹ ہوا ہے, And where were you at that time? میں آفس میں تھا, میں اس بینک میں تھا, میرے فادر بھی بینک میں تھے, تو آئی واز ان آفس ایٹ دی PIDC پہ میں میری پوسٹنگ تھی. تو جیسے ہی مجھے پتہ چلا, میں آگے جو بتانے کی بات ہے کہ اس دن بھی ان کی تدفین ہم نے کی آفٹر عشاء. سو اس دوران ظہر کی نماز ہوئی ہے, عصر ہوئی ہے, مغرب ہوئی ہے, دین عشاء ہوئی ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اب میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری اتنی اٹیچمنٹ, بندہ کتنا پریشان ہو جاتا ہے. بالکل. تو ظہر کی نماز مجھ سے اس لیے رہ گئی کہ ہم ہاسپٹل میں تھے, ساری وہ ان کی سرجریز ہوئی, سب کچھ ہوا, بٹ وہ میں نے پھر قضا پڑھی. بٹ میں نے عصر ٹائم پہ پڑھی, مغرب ٹائم پہ پڑھی, اور عشاء ڈیفینیٹلی پھر میں نے بعد میں پڑھی. تو اس دن جب میں اتنا اپسیٹ ہونا چاہیے تھا, مجھے پریشان ہونا چاہیے تھا, تو وہ بھی ساری چیزیں میں نے نارمل کی ہیں. سما وہ خدا نے بس ایسی چیز کر دی کہ وہ ہو گیا. آج بھی سوچتا ہوں پتہ نہیں کیسے ہو گیا, لیکن کیسے ہو گیا. اور اب کیا کوالٹیز آپ کے والد سے آپ کے اندر آئی ہیں now that, well not now but you were a father of 3 children, تو کیا آپ نے کوالٹیز اڈاپٹ کی جب سڈنلی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو میرے والد جیسی کوالٹی ہے میرے اندر؟ ایک تو سچ بولنے کی, میں بڑا اسٹریٹ ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر اب تک تو شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ میں, اب ویسے دیکھیں ہنسی مذاق میں زندگی میں آپ شاید چیزیں کر جاتے ہوں گے, بٹ جہاں بات کرنی ہوتی ہے اور جہاں پہ چوائسیز ہوتی ہیں کہ آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, میں نہیں بولتا ہوں, میں اسٹریٹ جاتا ہوں, اس کا مجھے نقصان بھی ہوتا ہے. اور میں یہ پبلکلی بھی کہتا ہوں کہ میں پریفر کرتا ہوں کہ لوگوں کو سچ بول کے ناراض کر دوں. اوکے, جھوٹ بول کے راضی کرنا میں نہیں چاہتا. تو وہ میں اپنی کنسٹیٹوئنسی میں بھی کرتا ہوں, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نہیں کرتا. یہ میں نے فادر سے سیکھی. دوسرا بیکاز وہ ٹریڈ یونینسٹ تھے, میرا بھی انیشیل اسٹارٹ میرا جو ہے وہی ہے, اور آج بھی میں اپنے آپ کو کہتا ہوں, ہاں بہت زیادہ وہ کہتے ہیں بالکل. تو ظاہر جب ٹریڈ یونین میں آپ ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے رائٹس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, لڑتے ہیں. وہ میں نے سیکھا ہے, تو وہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ آج بھی کرتا ہوں. اگر کہیں کسی کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ کوئی انفیئر ہو رہا ہے تو وہ کرتا ہوں. سو انٹیگریٹی. دوسرا جو فائنینشیل کرپشن ہے اس میں اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بڑا, اللہ کا شکر ہے, میں نہیں کہتا فرشتہ ہوں, لیکن بچا کے رکھا ہے. اور اس میں مجھے ایک چیز یاد آتی ہے, میرے والد صاحب یہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب لوگ میری قبر کے پاس سے گزریں تو یہ کہیں کہ یہ اچھا آدمی تھا, اور دوسرا جب میرے بچوں کو دیکھیں تو یہ کہیں کہ یہ اچھے آدمی کے بچے. اچھا, وہ چیزیں ایسی ذہن میں بیٹھی ہیں نا کہ انفیکٹ جب یہ بہت ساری چیزیں ہوئیں, جب میری لڑائیاں ہوئیں بینک کے اندر بھی, ساری آفرس تو بڑی ہوتی رہی اس وقت بھی, تو میں نے ایون جلسے میں کہا, یہ میں نے شاید سینیٹ میں بھی میں نے کہا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے. تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے بھی پیسے کی اتنی ضرورت ہے جتنی کسی اور کو ہے, بالکل, اور ہو سکتا ہے مجھے بھی اتنی لالچ ہو جتنی کسی اور کو ہے. آپ کے سامنے کوئی رکھ رہا ہے, لیکن نا مجھے میرے والد صاحب کا نام جو ہے نا, وہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی بھی ہے, پیروں میں بھی ہتھکڑی ہے, میرے کو کرنا نہیں دیتا مجھے کچھ. تو مجھے اپنے سے زیادہ اپنے والد صاحب کی عزت کا خیال آتا ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی اسٹرگل کی اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایماندار آدمی تھا, لڑتا تھا, غریبوں کے لیے تھا, سب کچھ تھا. تو میں کم از کم اس امیج کو خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو وہ اس کی وجہ سے شاید کوشش کی, اب کتنا کامیاب ہوں مجھے نہیں پتا, بٹ یہ چیزیں میں نے اپنے فادر سے جو ہے وہ سیکھی ہیں.
लोगों की हेल्प करनी है, लोगों के लिए लड़ना है, सीधी बात करनी है. तो आपके बच्चे, you have 2 sons and 1 daughter? One son and 2 One daughters. son and 2 daughters. In fact, आपकी एक बेटी का नाम चेंज करके बेनज़ीर रखा आपने at a young age after the शहादत of बेनज़ीर भुट्टो. She was 6-7 months old at that time. Oh wow. और वो एक्चुअली जब ये हुआ था ना 18 अक्टूबर का इंसिडेंट, बिल्कुल. at that time she was 6 months old. Oh. और वो वहाँ मेरी वाइफ के साथ इनफैक्ट उसी स्पॉट पे थी जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है. The baby? यस, Your baby daughter? जी वो मेरी वाइफ के पास थी. उस स्पॉट पे? एग्जैक्टली स्पॉट पे. माई वाइफ इज आई विटनेस ऑफ दैट ब्लास्ट. जब वो ब्लास्ट हुआ है, शी इज आई विटनेस. उसने अपनी आंखों से देखा है. और वो बेबी को लेके she was there? जी वो तो पूरी हमारी फैमिली थी ना, तो सबके साथ थी. वो अपने फादर के साथ थी, भाई के साथ थी. हम अलग अलग थे सब, हमें नहीं पता था कि वहाँ पर है. तो इनफैक्ट जब ये ब्लास्ट हो गया है तो उसका भाई जो है उसको लाशों में ढूंढ रहा था. उसको पता था कि यहाँ पर खड़ी थी तो यहीं कहीं होगी. आई डोंट नो कैसे वो बची है और वो सारा कुछ हुआ है. और अगर वो पिक्चर भी देखें, वीडियो भी देखें ना, वो एक ब्लास्ट जब दिखाते हैं पीछे से, तो उसमें आपको एक वाइट कार नजर आएगी खड़ी. वो वाइट कार उनकी है, मेरे ससुर की थी, मेरे मामा की थी. वो नजर आती है बिल्कुल ट्रक के साथ खड़ी गाड़ी वाइट. और वो कार में नहीं थी, वो बाहर खड़ी थी. अमेजिंग स्टोरी. फिर तो बनता था. तो फिर बाद में जब बीवी की शहादत हो गई तो खैर अटैचमेंट तो हमारी वैसे ही बहुत है कुछ है, तो फिर वो डिसाइड किया कि नाम इसका चेंज करके. फिर एक और मेरा जो कज़न शहीद हुआ था 18 अक्टूबर में, उसकी बेटी हुई आफ्टर हिज डेथ. 18 अक्टूबर को जब उसकी डेथ हो गई तो उसकी कुछ महीनों बाद उसकी बेटी हुई, तो उसका नाम भी बेनज़ीर रखा उन्होंने. तो वो भी फैमिली में एक और 2 बेनज़ीर हैं. अमेजिंग. द लेगेसी विल ऑलवेज लिव ऑन इंशाल्लाह. अच्छा, आप आर यू क्लोज टू योर किड्स? आपने अपनी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन उसी तरह रखी हुई है. उनको डर तो नहीं लगता आपसे बात करने से? नहीं वो बहुत फ्रैंक है, कभी ओवर हो जाता है. लेकिन से एनीथिंग. तो वो आपको क्रिटिकल फीडबैक देते हैं? बहुत ज़्यादा. हाँ, बहुत ज़्यादा. व्हाट्स द मोस्ट इनफैक्ट शॉकिंग थिंग दे बेटा भी देता है बहुत. डिस्कस करते हैं, ओपनली करते हैं. बेटा आपका बड़ा है? वो सबसे छोटा है, ही इज 16 नाउ. ओह वाओ. बेटियों से छोटा है. अच्छा, बेटा क्या कहता है? पॉलिटिक्स में ऐसा उसका इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन आपके तो फॉलो करता होगा. बट फॉलो करता है. और उसकी अच्छी चीज़ ये है कि शायद वो चीज़ें देखता बहुत है. लाइक एनसाइक्लोपीडिया एवरीथिंग. वो उसको सब जो चीज़ पता हो, बहुत हर चीज़ पता है उसको. तो पॉलिटिक्स पे भी उसको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं. तो वो नॉर्मली जब देख रहा होता है, यूट्यूब पे देखता है, कहीं देखता है, तो वो जब मुझसे डिस्कस करता है बहुत सारे इश्यूज, तो ज़ाहिर है जो मीडिया पे चीज़ें आ रही होती हैं, कभी वो सब ठीक नहीं भी होती हैं. तो वहाँ जब मैं उसको करेक्ट करता हूँ तो वो फिर आर्गूमेंट्स करता है मुझसे बहुत सारे उसमें. तो मज़ा आता होगा आपको? अपना ब्लड आपका आपसे आर्ग्यू कर रहे हैं और आपको भी बड़ी चीज़ें पता चलती होंगी. ओके, एट दिस पॉइंट वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक. बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपकी फैमिली और आपके बच्चों के बारे में जान के. नॉट अ लॉट ऑफ पीपल ओपन अप अबाउट देयर फैमिलीज. तो ब्रेक पे जाइए और कम राइट बैक. वेलकम बैक टू स्पीक ईजी ऑन 365 न्यूज़. इस एपिसोड में मेरे गेस्ट हैं सईद गनी साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. सईद गनी साहब, मुझे ये बताइए कि बिफोर यू आर गिविंग अ स्पीच और पब्लिक स्पीकिंग, आपकी क्या मेंटल प्रैक्टिस होती है? कि आप कोई अपनी ब्रीदिंग करते हैं या कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस है, कोई दुआ है जो पढ़ते हैं बिफोर यू गो आउट इनटू द पब्लिक, बहुत बड़े जब आपने क्राउड को फेस करना है? अच्छा, ये भी एक बड़ी अजीब दिलचस्प बात है. मैं जब पढ़ता था तो आपको कभी कभी प्रेजेंटेशंस भी आती थी कि जी क्लास में आपने देनी है, तो मैं अवॉइड कर जाता था. मैं तो शाय था. एक ग्रुप होता था, मैं कहता मैंने नहीं करनी, आप करें. तो मैं लोगों के सामने बोलते हुए मुझे प्रॉब्लम होती थी. मैं कभी नहीं बात, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. कभी नहीं. तो जब मेरे फादर का स्वयं था तो ज़ाहिर स्वयं तो था ही, बट इट वाज लाइक बिग पब्लिक गैदरिंग. ऑफ कोर्स लोग आए हुए हैं, सब पार्टी वर्कर्स आए हुए हैं. बिल्कुल. तो मुझे उन्होंने कहा कि जी जब सारे लोग स्पीच कर लेंगे तो आखिर में आपने तकरीर करनी है. मैं तो नहीं कर सकता. बिल्कुल. तो मुझे किसी ने 2-3 पेजेस लिख के दिए. तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप ऐसे नहीं कर सकते, ये पढ़ लेना. जब उन्होंने मुझे बुलाया, अच्छा एक तो बुलाया जो उसकी अल्लाह मग़फ़िरत करे, वो बड़ा ज़बरदस्त बंदा था. जिस तरह वो सारी चीज़ें करता था, उसने जिस अंदाज में मुझे बुलाया तो उसने रुला दिया पूरे क्राउड को अपनी इंट्रोडक्शन में. उसने कर दिया. अच्छा, मैं जब आया तो मैंने जेब से वो पर्चा निकालना तो मैं भूल ही गया. मैंने वहाँ वैसे ही स्पीच की एक्सटेम्पो, बिल्कुल ना मुझे कुछ मेंटर था, मुझे क्या था, मैंने बोला.
اور وہ میں نے آئی ڈونٹ نو 10-15 منٹ بات کی ہوگی, بٹ مجھے یہ پتا ہے کہ جب میں بولا تھا سب رو رہے تھے. تو وہ جو اسپیچ میں نے کی ایک فادر کے سوئم پہ, اس کے بعد کبھی میں نے لکھی بھی تقریر نہیں کی, نیور. اسمبلی میں, سینٹ میں کبھی کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو پوائنٹس لے لیتا ہوں میں کہ مجھے کس چیز پہ بات کرنی ہے, دیٹس اٹ. رائٹ. اور کبھی کبھی تو پوائنٹ بھی رہ جاتے ہیں, لکھ لیتا ہوں بٹ رہ جاتے ہیں. تو آپ نے یہ سیکھا کہ دل سے بات کرنی؟ نہیں, میں نے ہاں بس یہ بس ایک ہو گیا, اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا. آئی ڈونٹ نو کہاں سے یہ آ گیا سارا سسٹم. لیکن اب میں نے کبھی بھی کوئی تیاری وغیرہ نہیں کرتا ہوں, کبھی کوئی تیاری نہیں ہوتی, ناٹ ایٹ آل, بالکل بھی نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت زیادہ کرتے ہوں گے, کبھی نہیں کی. وہ کوئی اسپیشل ایونٹ ہوتا ہے, اس کے لیے تھوڑی سی اس کی چیزیں پتہ کرنی ہوتی ہیں, اسٹیٹسٹکس گیدر کرنی ہوتی ہیں, کچھ آپ کو انفارمیشن چاہیے. بالکل. اچھا, اور ایک اور چیز ہے, ابھی گریجولی میں یہ ریئلائز کرتا ہوں کہ میری شارٹ میموری ہو گئی ہے, کوئی بڑا میموری میری خراب ہو گئی ہے, مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی. مجھے بھی یہی فیل ہو رہا ہے. اچھا, بٹ میں جب لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرے مانتے نہیں ہیں کہ آپ کو تو سب پتہ ہے, سب یاد ہے. اچھا, اور یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ جب میں تقریر کرنے کھڑا ہوتا ہوں تو کہاں سے چیزیں آتی ہیں مجھے نہیں پتا. تو مجھے 10 سال پرانی, 20 سال پرانی, 40 سال پرانی چیزیں بھی آ رہی ہوتی ہیں, یاد آ جاتی ہیں. تو پھر وہ میں اس میں ریفرنس وغیرہ کر لیتا ہوں سارا. تو شاید یہ قدرتی ہے, اس میں میرا کوئی. سو آپ کو ویسے لگتا ہے کہ آپ کی میموری میں بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گی, بٹ وین یو آر فیسڈ ان دیٹ سچویشن سب ساتھ دیتے ہیں, آ جاتی ہے. آئی تھنک اٹس آلسو بیکاز آپ کی برین میں اتنی انفارمیشن ایٹ اے ٹائم آ رہی ہوتی ہے, بٹ جب آپ فوکس کرتے ہیں آن دیٹ مومنٹ, then your brain processes differently. وہ پھر آپ پیچھے سے سارے چیزیں آ جاتی ہیں. So basically the thing to do is کہ آپ جس مومنٹ میں ہو آپ فوکس کریں اس وقت, live in the moment, right? You know, I want کہ ہم سیکھیں آپ جیسے انسپائرنگ لوگوں سے, because it's not easy to do what you do. لوگ بڑا آسان لگتا ہے پبلک فگرس کو دیکھنا, اور تھوڑی دیر کے لیے لوگ بھول جاتے ہیں کہ سب ایک ہی طرح کا انسان ہے, سب صبح اٹھتے ہیں, وہی فیئرز ہوتے ہیں, سب کی فیملیز کے ساتھ وہی انٹریکشن ہوتا ہے اب گھر پہ. سو ایوری بڈی ہیز دیئر اون وے آف ڈیلنگ ود تھنگز ان لائف. ٹپکلی جب آپ صبح اٹھتے ہیں, ہاؤ ڈز یور ڈے اسٹارٹ؟ کیا آپ نیوز دیکھتے ہیں صبح اٹھ کے, یا آپ خاموش رہتے ہیں شروع کے؟ نہیں, میں تو صبح اٹھتا ہوں, پہلے تو زیادہ ٹی وی آن کرتا ہوں. اچھا, کر دیتے ہیں صبح سے اسٹریس شروع؟ جی, وہ ٹی وی آن کرتا ہوں, نیوز پیپرز دیکھتا ہوں. رائٹ. پہلے تو ایک وقت تھا کہ میں نیوز پیپر کی کوئی خبر نہیں چھوڑتا تھا, ساری پڑھ لیتا تھا, لیکن اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا, تو میں بس ایک نظر دوڑاتا ہوں, پھر جو مجھے لگتا ہے کہ نیوز مجھے دیکھنے والی ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں, باقی چیزیں جان لیتا ہوں. اور میں ارلی رائزر ہوں, تو 5 AM یہ ایک ایڈوانٹیج میرا بہت بڑی ایڈوانٹیج. ہاں, بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے, جس کی وجہ سے میں 3-4 گھنٹے ایکسٹرا مل جاتے ہیں تو کام زیادہ کر لیتے ہیں. تو صبح میں چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں, تو کبھی کبھی واٹس ایپ پہ بھیج بھی رہا ہوتا ہوں سب کو کہ بھائی یہ چیزیں ہوئی, اس سے پہلے کہ وہ سو کے اٹھیں. ہاں, موسٹلی ایسا ہو جاتا ہے, چیزیں سب کو ملی ہوتی ہیں, تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے. پھر ظاہر ہے کہ ڈیفینیٹلی تیار ہوتا ہوں, تیار ہو کے نکل جاتا ہوں. اچھا, میری روٹین آلموسٹ ایک ہی ہے, کوئی چینج اس کے اندر نہیں. میں کہتا ہوں جی, میں اٹھتا ہوں, سیاست کرتا شروع, آغاز پولیٹکس سے کرتا ہوں, اور پولیٹکس پہ ختم کر کے سو جاتا ہوں, پھر اٹھ کے پھر. اور کوئی تو آپ کی اور ہابیز اور لائکس اور ڈس لائکس ہوں گے کہ نہیں ہے اسپورٹس؟ اچھا, نہیں, ہاں, کرکٹ کا تو میں جنونی ہوں, جنون کہتا ہے, بٹ نہیں, لیکن اب واچنگ اٹ. ہاں, بٹ یو ڈونٹ پلے اٹ. وہ اب ظاہر ہے کہ اسی زمانے میں بیک کا ایشو ہو گیا تو وہ نہیں کھیلتا, بٹ یہ کہ پاگل پن کی حد تک شوق ہے کرکٹ کا, فالو کرتا ہوں, اور سارے دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کرکٹ کی موسٹلی دیکھتا ہوں. فیوریٹ کرکٹرز آپ کے کون ہیں پاکستانی آل ٹائم میں؟ تو پھر ظہیر عباس, جاوید میرداد, یہ بڑے تھے کافی. آف کورس ہم اپنی جنریشن کرکٹرز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, لائک وسیم اکرم از مائی فیوریٹ, یو نو. یا وقار یونس مجھے بہت, وقار یونس بالکل. اچھا, اور ٹریولنگ کرنے کا ٹائم ملتا ہے ایٹ آل؟ ٹریولنگ اب تو ضرورت پہ کرتے ہیں, کام. ہاں, مطلب فیملی ویکیشنز کا کوئی ٹائم نہیں. فیملی اب میرا یہ کہ 2 میرے بچے باہر پڑھتے ہیں نا, تو وائف بھی میری ان کے ساتھ ہوتی ہیں, تو سال میں 2 مرتبہ یہ میں نے چیئرمین صاحب سے اجازت لی ہوئی کہ 2 ویکس مجھے آف دیتے ہیں وہ, تو پھر میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں. وہ پھر میں آف ہوتا ہوں بالکل, نو ورک, کیا کروں, فون بند, آلموسٹ بند ہوتے ہیں, بچے ہی بند کرا دیتے ہیں. گریٹ. ہاں, دیٹس ٹف. یوزڈ ٹو ہو گئے نا. نہیں, بٹ یوزڈ ٹو ایک اور بات ہے, ایک یوزڈ ٹو ہونا اچھا پریشر ہے, بٹ وانٹ, اچھا نہیں, دیکھیں ڈیزائر. ایک ایشو ایسا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. 2001 میں آئی گیس جب پہلی دفعہ میں نے یو سی کے ناظم کا الیکشن لڑا, تو میں جیتا. پھر جیتنے کے بعد ایک ریلی وغیرہ بھی نکلی بڑی,
تو میں نے اپنی وائف کو اور ان کو سب کو بٹھایا ایک گاڑی میں اور میں نے کہا تم اس کے ساتھ چلو. کیونکہ پہلے وہ تھوڑا ہوتا تھا نا کہ سارا دن کہاں لگے رہتے ہو اس طرح کی باتیں ہر فیملی میں ہوتی ہیں, مجھے بھی کرتے تھے. تو جب وہ سارا ہوا, وہ اراؤنڈ 6-7 گھنٹے کی ریلی ہوئی, ہم واپس آئے. تو میں نے ان سے کہا تم نے دیکھا کہ یہ جو لوگ میرے آگے پتہ نہیں کتنے سو چل رہے تھے, سارے 7-8 گھنٹے پیدل چلے ہیں, ناچ رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, اور ابھی آئے ہیں, چلے جائیں. میں ان کو پیسے دیتا ہوں, کچھ نہیں مل رہا, میں تو کچھ نہیں دیتا ہوں. and they're doing it. اب اگر وہ میرے لیے پاگلوں کی طرح یہ کر رہے ہیں سارا, تو کیا وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ میں ان کو ٹائم دے دوں, Absolutely. میں ان کی بات سن لوں, بالکل میں کوئی ہیلپ کر دوں. بالکل. تم جو یہ کہتے ہو یہ کیوں کرتے ہو, مجھے ان کو بتاؤ نا کیا جواب دوں. اب یہ میں سارا ان سے کراؤں اور اس کے بعد میں ان سے نہ ملوں نہ کچھ کروں. وہ تو بہت ایک اتنی گریٹیفیکیشن ہے اس میں کہ آپ ذریعہ ہیں اتنے سارے. اچھا اس کے بعد ظاہر ہے کہ فیملی نے بھی ریئلائز کیا. پھر اب یہ اچھا میری ایک بھی ہے, ابھی تو یہ کم لوگ ہیں, کچھ بھی نہیں ہے جو آپ نے دیکھے ہیں. آئی تھنک میں یا شاید 1-2 اور ہمارے منسٹرز ہیں, فرینڈز ہیں, وہ لوگوں سے ملتے ہیں, ملتے سب ہوں گے. جتنا کراؤڈ میرے آفس میں ہوتا ہے, اگر آپ کبھی اگر دیکھیں تو آپ چکرا جائیں گے. نہیں مطلب انٹرویو یا اپنے کوئی کام ہوتے ہیں, مسئلے ہوتے ہیں, ملنے ہوتے ہیں. بالکل. اور میں جب تک ایک آدمی سے بات نہ کر لوں, ایک آدمی سے, میں جاتا نہیں. چاہے آپ کو رات کا کوئی بھی, مجھے جلدی بھی ہوگی لیکن میں سنوں گا سب کو, کھڑے کھڑے بات کرتا ہوا جاؤں گا, ان کے ایشوز کرتا جاؤں گا. اور صرف اس لیے کہ یار اللہ تعالیٰ نے, میں تو سن تو لیں بے شک. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے مجھ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ لوگ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. بے شک. بالکل. ورنہ اس دنیا میں تو کروڑ لوگ ایسے بھی ہیں نا جو بیچارے اور لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں تو عام سا آدمی تھا, میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ اگر آپ کو بتاؤں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر اتنی عزت دے دی ہے, اتنا مقام دے دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں لوگوں سے کٹ جاؤں. اور شاید انہی کے وسیلے دیا ہوگا, انہی کی وجہ سے دیا ہوگا, انہی کے کام کے لیے دیا ہوگا. بالکل. جب آپ نے بات کی تیار ہونے کی صبح, تو مطلب اکثر ہم آپ کو بلیک یا وائٹ شلوار قمیض میں دیکھتے ہیں, تو از دیر اے یونیفارم جو آپ کہتے ہیں بس میں نے یہ اس طرح پہننا ہے, یا کیا سوچتے ہیں, واٹ از یور اسٹائل گیم؟ ایک آپ کو بولے کی بات ہوتا, ہمارے گھر میں نا میرے والد صاحب نے بھی کبھی, وہ تو زیادہ وائٹ پہنتے تھے, بلیک ہم نہیں پہنتے تھے کبھی پوری فیملی میں. آئی ڈونٹ نو کیوں. خواتین سمجھتی ہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں, وہ شاید پہنتے ہوں گے, بٹ میں اپنی مردوں کی بات کر رہا ہوں. میں ہوں, میرے فادر ہیں, کوئی ہیں, بلیک پہنتے ہی نہیں تھے. سو کوئی مت تھا, کیا بٹھا دیا تھا, بس ہم پہنتے نہیں. بلیک نہیں پہننا. میں نے بلیک پہننا شروع کیا بیوی کی شہادت کے بعد. اس کے بعد میں نے شروع کیا بلیک, اور پھر میں بلیک ہی پہنتا تھا. پھر یہ آیا گرے, ڈارک گرے پہ آ گیا, ڈارک بلو پہ آ گیا. پھر یہ زیادہ تو میں ابھی بھی یہ پہنتا ہوں, ڈارک بلو, گرے, ڈارک گرے, بلیک. یہ وائٹ جو کہہ رہی ہیں کبھی کبھی پہنتا ہوں, بہت کم. اچھا, آئی وانٹ ٹو آسک یو اے ویری, آپ نے ان بائسڈ جواب دینا ہے کہ آف کورس آپ اور بھی لوگوں کو سنتے ہیں, سب کے ہم شوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسپیچز سن رہے ہوتے ہیں, اتنا انٹریکشن ہوتا ہے. سب سے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون بولتا ہے لیٹس ٹاک اباؤٹ پالیٹکس؟ اوکے, آنیسٹلی اب تو میں جب کہوں گا تو آپ کو کہیں گے کہ شاید میں بائسڈ ہوں, لیکن آئی تھنک جو سب سے اس وقت جو میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب جو ہیں, ہی از امیزنگ. وہ بہت زبردست ہیں. تو اس وقت تو شاید ہی از نمبر 1. باقی اگر نیچے ہم آ جائیں تو پھر ہمارے جیسے بہت سارے لوگ ہیں. کائرہ صاحب بہت اچھا بولتے ہیں, چودھری منظور بہت اچھا بولتے ہیں, ناصر شاہ صاحب وہ تو بہت اچھا بولتے ہیں. اچھے کے علاوہ جو جتنے وہ ٹھنڈے ہیں, وہ تو لوگ مجھے بھی کہتے ہیں, بٹ وہ مجھ سے بھی شاید 100 گنا زیادہ آگے, تو میں ان سے کوشش کرتا ہوں سیکھوں. اچھا, ان کا طریقہ بھی بہت ایک بیوٹیفل ہے. جی ہاں, جس کو سننے میں مزہ آتا ہے. جی, وہ کس طرح بول رہے ہیں. تو آپ اپنے کنٹمپریریز کو یا اپنے گردوں کو دیکھ کے نوٹ کرتے ہیں؟ ڈو یو ٹیک نوٹس کہ آئی وانٹ ٹو اڈاپٹ دس پرسن؟ یہ ایسا نا, شاید یہ بھی ایک مجھے گڈ گفٹڈ ہے. میں آبزرو کرتا ہوں لوگوں کو کافی زیادہ, اور مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی ویکنیسز کہاں ہیں. میری ویکنیسز بتائیے. ابھی تو کم آن سر پلیز. وہ جب یہ ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں نا, تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں جا رہا ہے تو میں نے کہاں اس کو ہٹ کرنا ہے جا کے, تو وہ پھر میں وہ کر لیتا ہوں مینیج چیزوں کو کافی. اچھا, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, اسٹے ود اس. یو آر واچنگ اسپیک ایزی آن 365 نیوز. جی, ویلکم بیک ٹو اسپیک ایزی ود می عائشہ عمر آن 365 نیوز. اس ایپیسوڈ میں اگر آپ لوگوں نے ابھی ٹیون ان کیا ہے, ایک ریکیپ دے دوں. میرے گیسٹ ہیں سعید غنی صاحب, اور اٹس آئی ایم ریئلی لونگ دا کانورسیشن, کیونکہ ہم پالیٹکس سے ہٹ کے
تھوڑا ان کی پرسنل انٹرسٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, فیملی, وہ کس طرح اپنا دن گزارتے ہیں. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ٹریولنگ میں انٹرسٹ ہے, کپڑے کی جو ان کی جو اسٹائل چوائسیز ہیں وہ کیوں ہیں. بٹ ون تھنگ دیٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو نو سعید غنی صاحب, کہ آپ کو کیا ڈراماز یا فلمز دیکھنے کا ٹائم ملتا ہے ان یور بزی لائف؟ نہیں, بالکل نہیں, بالکل بھی نہیں. اچھا, بس ٹریول کر رہا ہوتا ہوں, اگر فلائٹ لمبی ہے تو کیونکہ جہاز میں مجھے نیند کم آتی ہے تو اس وقت کوئی ایک آدھ مووی ویسے دیکھ لی رینڈملی, کوئی بھی دیکھ لی, یا جب بچوں کے پاس ہوتا ہوں تو وہاں ٹائم ہوتا ہے, وہاں کوئی مووی دیکھ لیتا ہوں. پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ, بکس پڑھتے ہیں, وہ جو کلپس آ جاتے ہیں چھوٹے موٹے وہ دیکھ لیے نارملی. سو کیا آپ کی ایسی ایکٹیویٹی ہے جس سے آپ کام ڈاؤن ہوتے ہیں؟ نیوز نہ بولیے گا پلیز. اچھا نہیں, نیوز سے تو کام ڈاؤن. اچھا میں تو خیر شاید ویسے ہی ہر وقت کام ڈاؤن رہتا ہوں. ہاں, تو اس کی شاید ایک جو وجہ ہے جو شاید اگر کوئی اور لوگ بھی اس کو کر سکیں, میں جب گھر میں انٹر ہوتا ہوں نا, اپنی باہر کی لائف پہ کوئی ڈسکشن نہیں کرتا ہوں, ناٹ ایٹ آل, بات ہی نہیں کرتا ہوں کوئی کہ میرے ساتھ دن میں یہ ہوا, یہ انسیڈنٹ ہوا. کیا پریشانی ہے, کیا تکلیف ہے, نتھنگ. نو وینٹنگ, کمپلیننگ, بالکل وہ ختم ہو جاتا ہے. شاید اسی وجہ سے میں ریلیکس بھی رہتا ہوں, اور مجھے سونے کے لیے نیند کی گولی کی ضرورت نہیں پڑتی. کتنے ہی کرائسس ہوں, کتنا ہی پریشر ہو, مجھے یاد نہیں پڑتا مجھے کبھی نیند کا پرابلم ہو. بلکہ انفیکٹ کبھی کبھی اگر آپ کا دل کرے کہ جی 8-9 گھنٹے سونا ہے تو کبھی میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ٹیبلٹ لے لوں, تو میری وائف مجھے مذاق میں کہتی ہے تمہیں کیا ضرورت ہے لینے کی, تو میں کہنے مجھے 8-9 گھنٹے سونا ہے. کہتے ہیں ویسے ہی نیند آ جاتی, سو جاؤ گے. آپ بہت بلیسڈ ہیں کیونکہ نیند کی تو پرابلم ہے. الحمدللہ مجھے پتہ ہے جی لوگوں کے ساتھ بڑے ایشوز ہیں, یہ بہت ایشوز, اور آئی تھنک اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم اپنے جو ڈیلی لائف کے جو ایشوز ہوتے ہیں ہم ان کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں. بالکل, اور اوور تھنک کرتے ہیں. اور میرا پھر یہ بھی میری کوئی چیز نہیں ہے, یہ بھی خدا تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ مجھے یہ کنٹرول ہے کہ میں چیزوں کو ایک طرف رکھ سکتا ہوں. یہ بچپن سے ہے آپ کے اندر, یہ آپ نے پریکٹس کی ہے اوور ٹائم؟ امی بتاتی ہیں کہ بچپن میں تو میں بہت شرارتی تھا, شاید ضدی بھی تھا, شرارتی بھی تھا, بٹ اب تو آئی ڈونٹ تھنک کہ میں نہیں. بٹ ان یور یوتھ آلسو, مطلب آئی ریمبر ایز اے ٹین ایجر بہت اوور تھنکنگ میں کر رہی ہوتی تھی, تو آپ you've always been like this, یا یہ آپ نے اوور ٹائم انکلکیٹ کیا ہے؟ کس طرح؟ we want to know, we want to learn this. کیا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے آپ کا؟ یہ کوئی سچی بات ہے, کوئی ایسا ہنر تو نہیں ہے کہ جو آپ سیکھیں ہیں. اچھا یہ تو اپنے آپ کے اوپر آپ کو جو ہے وہ کنٹرول ہونا چاہیے. اور مجھے نہیں پتا, شاید اوروں کو بھی ہوتا ہو, لیکن مجھے اپنی جو ویکنیسز ہیں ان کا پتہ ہے, مجھے پتہ ہے بالکل کہ میری کیا کیا خرابیاں ہیں, ویکنیسز ہیں جہاں مجھے پرابلم ہو سکتا ہے, تو میں وہ اوائڈ کر جاتا ہوں. میری مجھے اسٹرینتھ کا بھی پتہ ہے تو میں اس کو یوز کرتا ہوں. تو یہ اگنور کرتا ہوں جو چیزوں کو جو آپ کے اوپر زیادہ پریشر ڈال سکتی ہیں, جو آپ کو مطلب ذہنی طور پر دباؤ میں لا سکتی ہیں, تو اگنور کرتا ہوں. اور کرٹیکل سیلف ٹاک نہیں اپنے ساتھ کرتے؟ بہت زیادہ کرتے ہیں. ہاں, تو اس کو پھر چپ کیسے کراتے ہیں؟ نہیں بٹ وہ کہہ رہا ہوں نا, گریجولی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا. اچھا, اور جب انڈر پریشر ہوتا ہوں نا, جب مجھے چیزیں کرنی ہوتی ہیں, اس وقت تو مجھے نہیں پتا کہاں سے چیزیں میرے دماغ میں آتی ہیں, کہاں سے سولوشنز آتے ہیں, کیسے میں کرتا ہوں, سب ہو جاتا ہے. بیوٹیفل, سب ہو جاتا ہے کیونکہ لوگوں کے ساتھ اپوزٹ. اچھا, میں کوئی پڑھتا بھی ویسے تو ہے, وہ دیکھا نا, اب آپ اپنی ٹیکنیک سے ہمیں نئی ٹپس دے رہے ہیں. وہ شیئر وہ بھی ہوتا ہوں میں. سو آپ کی ہیں کچھ دعائیں ہیں جو آپ؟ اچھا, یوز ٹو ہو گیا ہوں, وہ بھی گریجولی یوز ٹو ہو گیا ہوں, تو پڑھتا رہتا ہوں. پازیٹیو ایفرمیشنز بہت اب لوگ پریکٹس کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ سے بہت پازیٹیولی بات کرتے رہتے ہیں. میں تو نہیں کرتا ہوں اپنے آپ سے, ٹائم نہیں ملتا, بٹ تو اچھا. سو نو ٹی وی پروگرامز, نو ہیومر, کوئی کامیڈی دیکھتے ہیں کوئی؟ وہ تو مجھے ہے کافی شوق, تو جب مجھے ٹائم ملتا ہے یا کبھی ویسے جو کلپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ میں آپ کو بہت دیکھا ہے. وہ بلبلے خیر وہ تو سب نے دیکھا ہوگا, انفیکٹ پاکستان میں آئی ایم شیور کسی کی سب کی نظر سے تو گزرا ہی فیملی ہوگا. نے دیکھا ہوگا. ہاں, تو میں نے بھی دیکھا ہے, اچھا لگتا ہے کافی. اور کوئی انٹرنیشنل پولیٹیشینز جن کو آپ فالو کرتے ہیں, ان سے انسپائر ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں دس پرسن؟ دیکھیے نیلسن منڈیلا, اس سے کافی وہ تو پھر ہاں کرنٹلی اس وقت دنیا میں جو دنیا میں ہوں تھوڑا سا جو آئیڈیولوجیکل پالیٹکس ہوتی ہیں یا پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں, میں تھوڑا سا اپنے آپ کو اس میں رکھتا ہوں. میں آئیڈیولوجی پہ بلیو کرتا ہوں.
آج کل کی سوسائٹی میں ہمارے ملک میں بھی، یا ایون شاید دنیا میں بھی، وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. تو اگر آج مجھے پوچھیں، اب شاید مجھے بہت کچھ دیکھنا پڑے گا کہ کون ایسا ہے، بٹ مجھے کوئی جو بڑے ملک ہیں اس میں تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا. اب تو پاپولر پالیٹکس بہت ہو گئی ہے اور اس پہ لوگ زیادہ کرتے ہیں. ہمارے اپنے ملک میں بھی جو آئیڈیولوجیکل ڈیوائڈ تھی ایک، وہ اچھی چیز تھی، ہونی چاہیے، اس پہ میں نہیں کہتا، بٹ وہ ختم ہو گئی ہے. اور رسپیکٹ بھی، آئی تھنک رسپیکٹنگ اینڈ بینگ ٹالرنٹ آف ادر پیپل، چاہے آپ ان سے اگری نہ کر رہے ہوں، ڈس اگری کر رہے ہوں، ویری امپورٹنٹ کہ آپ ڈیمیننگ اور کانڈسینڈنگ نہ ہوں. آئی فیل وہ بھی کچھ زیادہ ہو گیا ہے. بہت زیادہ. ہمارے یہاں بھی جب پالیٹکس میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اوپوننٹس ہوتے ہیں، آپ جب کرٹیسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، میں یہاں جب لوگوں سے ملتا ہوں نا، کہ میں لوگوں کو اتنی اسپیس دوں کہ وہ مجھ سے بہت آسانی سے بات کریں آ کے. مطلب ان کو یہ ڈر نہ ہو کہ میں سعید بندی کے پاس جاؤں گا اور یہ بات کروں گا تو وہ غصہ کرے گا، وہ ڈانٹے گا. یہ میں نے ایک اپنا جو رویہ ہے یا لوگوں سے ڈیلنگ ہے، اس میں یہ چیزیں ڈیولپ کر لی ہیں. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ جب میرے پاس آتے ہیں مجھ سے بڑا آسانی سے بات کرتے ہیں، کھل کے بات. دیکھیں نارملی آپ کسی کے پاس جاتے ہیں نا، آپ کو لوگوں کا پتہ ہوتا ہے اس کے پاس میں جاؤں گا، بات کروں گا، غصہ کرے گا، ڈانٹے گا، برا من جائے گا. تو جب اسے پتا ہو کہ نہیں، یہ نہیں کرے گا، تو پھر آپ سے ایزیلی بات کرتے ہیں. اور بعض اوقات تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو شاید ویسے بالکل بیچارے آپ کو کمزور سے لوگ لگتے ہیں، آتے ہیں، لڑتے ہیں مجھ سے، اونچی آواز میں بات بھی کرتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں. اچھا، میں تو خیر سمجھاتا بھی ہوں ان کو، پیار سے ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہوں، پیار سے، مطلب اس کو برا نہیں مناتے ہیں. میرا اپنا ایک طریقہ ہے، اس میں کر لیتا ہوں. کیا ہے وہ طریقہ بتائیں پلیز. سے کرتا ہوں میں مذاق بھی کرتا ہوں، میں ان کو ڈانٹ بھی رہا ہوں، غصہ بھی کروں گا، پکڑ کے بٹھا بھی دوں گا، کبھی وہ آنکھیں بھی دکھاتا ہوں، بٹ اس طرح سے وہ برا نہیں مانتے. یہ ایک اس بات کو میں انشور کرتا ہوں کہ اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچے کہ یہ مجھ سے کوئی بدتمیزی کر رہا ہے اس لیے کہ وزیر ہے. تو اکثر ہمارے اپنے لوگ جو ہوتے ہیں وہ برا بناتے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں یار پریشان لوگ ہوتے ہیں، یہاں مسئلے کے لیے آتے ہیں، کتنا پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر. اگر وہ مجھ پہ بھی نہیں نکالیں گے غصہ، مجھ پہ بھی پریشانی کا، تو کس پہ نکالیں گے؟ یہ میرا کام ہے، مجھے کرنے دیں آپ، ٹھیک ہے، چھوڑ دیں اس کو. اور اپنے جو آپ کہہ دیں کہ کنٹمپریریز ہیں، اگر وہ آپ کو کرٹیکل فیڈ بیک دے رہے ہیں، چلے فیڈ بیک بھی نہیں، ہاؤ ڈو یو ٹیک دیٹ؟ کوئی آپ کو نہیں، وہ دیکھیں اگر کوئی انسلٹ کر رہا ہے یا کچھ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، بٹ میں خود اس کو جج کر سکتا ہوں نا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو جو چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں میں اس کو بالکل، اس میں بہت بڑی ایک انر اسٹیبلٹی چاہیے کہ آپ کسی کی انسلٹ پہ ریئیکٹ نہ کریں. بہت سارے لوگ ریئیکٹ. آپ کو پہلے تو اگر یہ کلیئرٹی ہو نا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ کے اندر سے، تو پھر اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہو تو آپ کو بہت زیادہ اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں، ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بات جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، کر دی اس نے، اس پہ میں نے کرنا نہیں ہے. سو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کی ہے مجھ پہ کہ میری کلیئرٹی ہے چیزوں پہ بڑی، اپنی جو لائف ہے، اپنا جو کام ہے، جو لوگوں سے ڈیلنگ ہے، اور سیکیورٹی ہے اندر سے، ٹھیک ہوں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے کہ بات بھی کر لیتا ہوں جو مجھے کرنی ہوتی ہے، اس انداز میں کر لیتا ہوں کہ کسی کو بری بھی نہیں لگے، کر بھی لیتا ہوں. میں اندر رکھتا نہیں ہوں بات. یہ اللہ تعالیٰ نے اچھا کام کیا میرے ساتھ. آنیسٹ، اسٹریٹ فارورڈ. یہ ہے. ہماری یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ ابھی جو اتنی؟ دیکھیں، یہ سچی بات ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا، اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں، وہ انٹالرنس ہے. اور یوتھ ہمارے یہاں مور دین 60% ہے. بالکل. اور جس ڈائریکشن میں وہ نکل رہے ہیں یا نکل گئے ہیں بیکاز آف پولیٹیکل پولرائزیشن، اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. ڈفرینس آف اوپینین ہونا چاہیے، ہوتا ہے. اچھا، میں تو اتنا سمپل لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یار میری 5 لوگوں کی فیملی ہے اور اللہ کا شکر ہے ہم سب ٹھیک ہیں. میں ان 5 لوگوں کی فیملی کو بھی اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتا ہوں، کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتا. کبھی میری بیوی کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوتا ہے، کبھی بیٹے کا ہوتا ہے، کبھی بیٹیوں کا ہوتا ہے. اگر مجھے گھر چلانا ہے تو مجھے مینیج کرنا پڑتا ہے سب کو. کبھی ان کی بات سنوں گا، کبھی ان کو سمجھاؤں گا، کبھی مان لوں گا، کبھی خود بھی چڑھ جاؤں گا، تب میرا گھر چلتا ہے نا. اگر میں اس بات پہ ڈٹ جاؤں کہ نہیں بس جو میں نے کہنا ہے وہی کرنا ہے، تو میرا گھر نہیں چلے گا، پرابلمز ہوں گے. یہ اتنا بڑا ملک ہے، کوئی یہ سوچے کہ میں اس ملک کو اپنی مرضی خواہش پہ چلا لوں گا، اٹس امپاسبل. وہ کتنا آنیسٹ ہو، کتنا لائل ہو، کتنا سب کچھ، وہ نہیں کر سکتا. وہ یہاں خان صاحب کے لیے وہی کہتا ہوں، پولیٹیکل پارٹی ہے،
آپ اپنی انا پہ ہٹ درمی پہ نہیں چلا سکتے ہیں. اتنے سارے لوگ ہیں اور آپ نے جو لوگوں کو تربیت دے دی ہے بدقسمتی سے, وہ آپ کو اب خود ان کو کاٹ رہی ہے. وہ مطلب گالم گلوچ بدتمیزی ان کو بھی پڑھ رہی ہے نا, ان کے لوگوں کو بھی پڑھتی ہیں. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس کو کسی طرح سے بھی ٹھیک کرنا چاہیے. پولیٹیکل جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنی ذات سے آگے جا کے سوچتے ہیں. Absolutely. وہ اگر اپنی ذات تک رہیں گے نا کہ میرا کام کیسے ہوگا, میں کیسے لوگوں کو بیوقوف بناؤں گا, میرے ساتھ وہ کیسے کھڑے رہیں گے, پھر بربادی ہے. بالکل. پھر کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ چیئرمین صاحب کو میں نے بہت قریب سے دیکھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دے. وہ پاکستان کا ایک برائٹ فیوچر ہے. بیوی کے ساتھ بہت زیادہ تو نہیں, لیکن جتنا مجھے موقع ملا نے دیکھا, وہ جینوئنلی ایک پولیٹیکل لیڈر تھی. یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم نے ان کو دیکھی, ان سے سیکھی. ویری ویل سر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم you. صاحب. آپ نے بہت ہی اچھی باتیں کی, بہت پتے کی باتیں کی. میں نے بڑا سیکھا ہے آپ سے. اینڈ آئی ہوپ آپ اسی طرح اپنی مشن پہ جاری رہیں اور آپ کو اسٹرینتھ ملے. اینڈ یو لیکن ایک چیز بتا دوں, میں انسپائرنگ سوچتا ہوں کہ میں پالیٹکس سے ریٹائرمنٹ لوں گا, کسی نئی مثال قائم کروں گا کسی پہ ریٹائر کر کے نا, جی چل لائف. اینڈ بہت ضروری ہے فار اے ہیومن بینگ کہ کبھی تو آپ ریسٹ کریں, ریلیکس کریں. تھینک یو سو مچ. ہم ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں with yet another inspiring extraordinary guest. خدا حافظ.